اس نئے اور دلچسپ وضاحتی جائزے میں خوشامدید۔ آج ہم تاریخ اور روحانیت کی ایک ایسی شاندار داستان کا گہرائی سے مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو مطلق طاقت، بہترین سفارتکاری اور حتمی سچائی کے گرد گھومتی ہے۔ یہ محض کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ طاقت کے استعمال اور حق کی تلاش کا ایک ایسا زبردست سبق ہے جو آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی متعلقہ ہے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ جب دو بالکل مختلف دنیایں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے سیدھے اس کہانی میں غوطہ لگاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف ایک ایسی طاقت ہے جو انسانی حدود سے بالکل ماورا ہے، ایک ایسا بادشاہ جس کے کنٹرول میں ہوائیں اور جنات ہیں، اور دوسری طرف ایک انتہائی کامیاب، بے پناہ دولت مند لیکن سورج کی پوجا کرنے والی ایک طاقتور ملکہ۔ جب یہ دونوں عظیم طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی زبردست جنگ چھڑے گی یا کوئی اور حیرت انگیز راستہ نکلے گا؟ یہی وہ سسپینس ہے جو اس پوری داستان کو اتنا پرکشش بناتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس عظیم و شان بادشاہت کو سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی عام سلطنت نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ہواؤں پر مکمل کنٹرول کی، مطلب مہینوں کا سفر بھرا سفر چند گھنٹوں میں طے۔ اور جنات، وہ طاقتور اور غیر مری مخلوق بھی پوری طرح احکامات کی پابند تھیں۔ انسانوں اور پرندوں کے باقاعدہ منظم لشکر تھے، اور ہاں، جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سننے کا وہ حیرت انگیز معجزہ۔ واقعی انسانی تاریخ میں ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی جو اس سلطنت کی برابری کر سکے۔ اب چلتے ہیں اس کہانی کے اگلے موڑ کی طرف، ہدہد اور سبا کی خبر۔ یہ ہدہد کوئی عام سا پرندہ نہیں تھا، اسے اس عظیم لشکر کا ایک طرح سے انٹیلیجنس آفیسر سمجھ لیں۔ بہت دور تک دیکھنا، زمین کے اندر چھپے پانی کا پتہ لگانا، یہ سب اس کی ڈیوٹی تھی۔ اور یہاں سلیمان علیہ السلام کا ڈسپلن اتنا کڑا تھا کہ جب یہ پرندہ غائب پایا گیا تو یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ اگر اس نے آ کر کوئی معقول اور ٹھوس وجہ نہ بتائی تو اسے بہت سخت سزا ملے گی۔ یہ اس سلطنت کے سخت نظم و ضبط کا ثبوت ہے۔ تو جب یہ ہدہد واپس آیا تو وہ اپنے دفاع میں ایک ایسی خبر لایا جس نے سب کو چونکا دیا۔ اس نے بتایا کہ سبا نامی علاقے میں ایک ملکہ ہے، بلقیس، جو بے پناہ دولت اور ایک شاندار تخت کی مالکہ ہے۔ لیکن اصل اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اور اس کی پوری قوم شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے بجائے سورج کی پوجا کر رہے تھے۔ اب یہ معلومات محض ایک عام خبر نہیں تھی، بلکہ یہ حق کی دعوت کا ایک بالکل نیا محراج تھا۔ اب ذرا سلیمان علیہ السلام کا رد عمل دیکھیں۔ انہوں نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، کوئی طویل دھمکی آمیز پیغام نہیں، بلکہ فوراً ہدہد کو ایک سفارتی خط دے کر واپس بھیجا۔ خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اور پیغام بالکل ٹوک بغیر کسی لاگ لپیٹ کے ہے کہ سرکشی چھوڑیں اور فرما برداری کے ساتھ حق کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ یہ ہوتی ہے کمال کی سفارتکاری۔ اس کے جواب میں ملکہ بلقیس کی حکمت کیا تھی؟ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ دربار میں تو عجیب ہی گرما گرمی تھی، درباریوں کا خون جوش مار رہا تھا۔ کہنے لگے، ہم تو طاقتور جنگجو ہیں، جنگ کے لیے بالکل تیار ہیں، بس آپ کا اشارہ چاہیے۔ لیکن ملکہ بلقیس وہ انتہائی محتاط اور دور اندیش تھیں۔ ان کا جواب کمال کا تھا کہ جب بادشاہ کسی شہر میں گھستے ہیں تو وہ تباہی مچاتے ہیں اور عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں۔ کیوں نہ پہلے ایک قیمتی تحفہ بھیج کر جانچا جائے؟ یہ ملکہ کی گہری سیاسی بصیرت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور جب یہ ہیرے، جواہرات اور دنیاوی مال و دولت کا رشوت نما تحفہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو انہوں نے اسے فوراً اور یکسر مسترد کر دیا۔ بالکل واضح کر دیا کہ جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے وہ ان تحفائف سے 1000 گنا بہتر ہے، اور ساتھ ہی یہ تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے اپنا غرور نہ چھوڑا تو ایک ایسی ناقابل تسخیر فوج آئے گی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس ٹھوس اور اصولی رد عمل نے ملکہ کو فوراً اندازہ کروا دیا کہ یہ مال و دولت کے بھوکے کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، اور اسے خود ملنے کے لیے سفر کرنا پڑا۔ یہیں سے شروع ہوتا ہے تخت بلقیس کا وہ حیران کن معجزہ۔ ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ایک بظاہر ناممکن سا چیلنج رکھ دیا۔ انہوں نے پوچھا، کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا وہ بھاری بھرکم تخت یہاں میرے پاس لا سکتا ہے؟ ذرا سوچیں، وہ تخت جو سینکڑوں میل دور ایک انتہائی محفوظ قلعے میں تھا، اسے یہاں لانے کی بات ہو رہی ہے۔ دربار میں ایک زبردست سسپینس پیدا ہو گیا۔ اب کہانی یہاں اس بات پر زور دینے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہرتی ہے کہ الہی طاقتوں کی اصل رفتار کیا ہے۔ ایک طاقتور جن بولا، دربار ختم ہونے سے پہلے میں اسے لے آؤں گا، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ لیکن پھر ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا خاص علم تھا۔ اس کا دعویٰ وقت اور فاصلے کے تمام پیمانوں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں آگ جھپکنے سے پہلے اسے حاضر کر دوں گا۔ اور واقعی لفظی طور پر پلک جھپکنے سے پہلے دنیاوی طاقت اور رعب کا وہ عظیم نشان
बल्कीस का वो भारी तख्त हजारों मील का फासला चश्म ज़दन में तय करके दरबार में मौजूद था। ये रफ्तार और ताकत वाकई इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाली है ना? अब इस कदर नाकाबिल यकीन ताकत के मुजाहरे के बाद अगर कोई आम बादशाह होता तो उसका सीना फख्र और गुरूर से चौड़ा हो जाता। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का रवैया क्या था? उन्होंने जर्रा सा भी तकब्बुर नहीं किया, बल्कि फौरन सारा क्रेडिट अल्लाह को दिया और कहा कि ये तो मेरे रब की तरफ से महज एक आजमाइश है कि मैं शुक्रगुजार बंदा बनता हूं या नाशुक्रा। ये होती है एक सच्चे नबी की असल पहचान। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे शानदार हिस्से पर, शीशे का महल। जब मलका बल्कीस दरबार में पहुंची तो उनके जहन को आजमाने के लिए सबसे पहले उन्हें उन्हीं का तख्त दिखाया गया जिसकी शक्ल कदरे बदल दी गई थी। पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? मलका वाकई बहुत ज़हीन थी। उन्होंने ना तो मुकम्मल इनकार किया और ना ही फौरन हाँ कहा। बड़ी एहतियात से जवाब दिया, ये तो वैसा ही है। इससे पता चलता है कि वो ज़हनी तौर पर पहले ही समझ चुकी थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कोई माफ़ुकुल फितरत ताकत है और वो अंदर ही अंदर सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार हो रही थीं। और फिर उन्हें महल के अंदर लाया गया और यहाँ का मंजर तो सबसे हैरानकुन था। महल का फर्श मुकम्मल तौर पर शफ़ाफ शीशे का था, लेकिन इसे इतनी कमाल महारत से तराशा गया था कि बिल्कुल नीचे बहते हुए शफ़ाफ पानी का गुमान होता था। मलका कुछ देर के लिए अपना शाही वकार तक भूल गईं। उन्हें लगा जैसे उन्हें वाकई पानी में से गुजरना पड़ेगा और उन्होंने अपने कपड़े थोड़े से ऊपर उठा लिए। जब उन्हें बताया गया कि ये तो महज शीशे का फर्श है तो वो दंग रह गईं। उन पर यह हकीकत पूरी तरह आश्कार हो गई कि वो अब तक जिस सूरज की पूजा करती थीं और जिस दुनियावी चमक दमक के पीछे भाग रही थीं वो किस कदर बेहकीकत थीं। उनका दिल मुकम्मल तौर पर पिघल गया। उन्होंने फौरन एतराफ़ किया कि उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है और इसी लम्हे शिर्क से तौबा करके तमाम जहानों के रब अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। ये उनकी रूहानी बेदारी का एक इंतहाई खूबसूरत लम्हा था। आइए देखते हैं कि इस वाक़े का अजीम पैगाम और असबाक क्या हैं। इन दोनों अजीम शख्सियात से हमें जो सबक मिलते हैं वो वाकई कमाल के हैं। एक तरफ सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि जब बेपनाह ताकत और इख्तियार मिल जाए तो उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार रहना है। और दूसरी तरफ मलका बल्कीस, उनसे हमें सियासी बसीरत और वो नायाब हिम्मत सीखने को मिलती है जो हक और सच्चाई को कबूल करने के लिए चाहिए होती है। सच्ची हिकमत यही है कि मकाम या दौलत कभी सच्चाई को कबूल करने में रुकावट नहीं बननी चाहिए। हम अपना आज का ये तफसीली वजाहती जायज़ा इस बहुत ही ताकतवर और फिक्र-अंगेज़ सवाल पर ख़त्म करते हैं। ये दास्तान हमें महज तारीख़ नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें अपने अंदर झांकने की दावत देती है। दौलत, ताकत और तकब्बुर अक्सर इंसान को अंधा कर देते हैं, लेकिन मलका बिल्कीस की तरह क्या हम में ये आजिज़ी और हिम्मत मौजूद है कि जब सच्चाई पूरी तरह खुलकर सामने आ जाए तो हम अपनी अना को एक तरफ रखकर उसे खुले दिल से तस्लीम कर सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। इस मालूमाती सफ़र में साथ रहने का बहुत शुक्रिया।